قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن جیسی کوئی بھی دوسری کتاب آج تک دنیا میں پیش نہیں کی جا سکی۔ قرآن اس بات کی ٹھوس اور مضبوط ترین دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک سچے نبی تھے۔ ہم اکثر و بیشتر یہ دعوے سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں ان دعووں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ کون سی چیز قرآن مجید کو دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے؟ اس کے مختلف امتیازی اوصاف و پہلو ہیں، لیکن فی الحال ہم امتیاز کی 3 بڑی وجوہات و اسباب پر گفتگو کریں گے۔ قرآن ایک عظیم شے یعنی ادبی شاہکار ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ادب کی اور بھی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور یہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کا معاملہ ان تمام ادبی شاہکاروں اور تخلیقات سے مختلف ہے۔ کتنے ادبی شاہکار کو آپ جانتے ہیں جسے ایک امی شخص کی زبان سے بیان کیا گیا ہو؟ کتنے ادبی شاہکار ایسے ہیں جن کی تخلیق بغیر کسی مستقل مسودہ یا تحریر کے ہوئی ہو اور زبان و ادب کے معیار میں ذرہ برابر کمی نہ آئی ہو؟ زبان و ادب کے ایسے مضبوط روایتی لسانی سماج میں جہاں شعراء کو ان کے شعری تخلیق و کمالات پر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وقت کے بڑے بڑے ادباء و شعراء قرآنی آیات کی نقل کرنے یا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور قرآن افضل و برتر رہا۔ جب ولید بن المغیرہ، جس کو موت تک اسلام سے شدید نفرت رہی، اس سے جب قرآن کے بارے میں تبصرہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے جواباً کہا: وماذا أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته۔ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ شعر و نثر پر مہارت نہیں رکھتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کلام ان میں سے کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ واللہ، وہ جو کہتا ہے اس میں مٹھاس ہے، شیرینی ہے، اس کے معنی و مطالب میں دل آویزی اور دلکشی ہے۔ اس کا اوپری حصہ پھلدار ہے اور اس کا نچلا حصہ سیلاب کی طرح رواں ہے۔ یہ خود بلند ہے، اس کی بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ جو اس کے نیچے آتا ہے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے تاریخی واقعات و روایات اور قصے مذکور ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت لوگوں کے علم میں نہیں تھے۔ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ قرآن میں مذکور بہت سی تاریخی واقعات و روایات بائبل سے ماخوذ ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ تاہم یہ سچ ہے کہ دونوں مقدس کتابیں ایک جیسے واقعات و روایات بیان کرتی ہیں، مگر دونوں کے بیان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ قرآن میں ایسی مضبوط اور درست تفصیلات موجود ہیں جو بائبل میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن میں مذکور واقعات و روایات مستند و معتبر ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں مصر کے حکمرانوں کو کبھی فرعون نہیں کہا گیا، جبکہ بائبل میں اسی واقعہ میں حکمرانوں کو فرعون کہا گیا ہے۔ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر کے بادشاہ فرعون نہیں تھے۔ مورخین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر پر فلسطینی حملہ آور طاقتوں کی حکومت تھی اور ان کو ہیکسوس یا غیر ملکی بادشاہ کہا جاتا تھا، نہ کہ فرعون۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔
بعد کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہ یا حکمراں کو فرعون کہا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد دیگر آیتوں میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایسی متعدد مثالیں ہیں جس میں بائبل میں بیان شدہ واقعات میں قرآن نے متعدد ایسی باریک و اہم تفصیلات کا اضافہ کیا ہے جو بعد میں تاریخی اعتبار سے بہت اہم ثابت ہوئی ہیں۔ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائبل کا کوئی نسخہ ہو جو بعد میں غائب ہو گیا ہو۔ یہ بات اس وقت معقول ہوتی جب تاریخی اعتبار سے اس میں کچھ دم ہوتا۔ تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی قدیم نسخہ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی جدید نسخہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں تھا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ بائبل کا سب سے پہلا معروف عربی ترجمہ قرآن کے نازل ہونے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1 صدی بعد وجود میں آیا تھا۔ نیز بائبل کا ایسا کوئی بھی معروف نسخہ نہیں ہے جس میں قرآن میں بیان شدہ درست تاریخی تفصیلات پائی جاتی ہوں۔ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیت و عیسائیت سے متعلق معلومات کے وسائل و ذرائع بہت محدود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت و عیسائیت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اس کی مقدار اور معیار درستگی یعنی ایکوریسی کئی دہائیوں کی تربیت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی تھی، جسے پوشیدہ رکھنا ناممکن تھا۔ یقینی طور پر ایسی تفصیلات و معلومات کا چند مختصر و واقعات یا چھوٹے سوال و جواب سے وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن اپنے اصلی شکل میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں خدا نے خود اس کے تحفظ کا وعدہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن 1500 برسوں سے مکمل محفوظ شکل میں نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کیا یہ خود ایک ثبوت نہیں ہے؟ یہی حقیقت ہے، اسی لیے تو 1500 برسوں کے بعد بھی آج کا قرآن عثمانی رسم الخط سے برابر میل کھاتا ہے۔ قرآن کا یہ مکمل متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ذریعے جمع کیا گیا ہے۔ قرآن کا تسلسل اور زبانی ترسیل دونوں نہایت پختہ اور مضبوط ہے۔ پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت و قرأت دوسری جگہ کی تلاوت و قرأت سے مکمل مماثلت و مطابقت رکھتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کا رسم الخط بھی ایک ہی جیسا ہے، یعنی قرآن پورے عالم میں ایک جیسے لہجے میں پڑھا جاتا ہے اور ایک جیسے رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بائبل کے ساتھ دیکھا کہ یہ اپنے تاریخی بیانات پر پورا نہیں اترتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی مداخلت کی وجہ سے اس میں ترمیم ہوئی، اس کے کچھ حصے غائب ہوئے، کچھ حصوں کو بھلا دیا گیا، نیز کچھ حصے تبدیل بھی کر دیے گئے۔ ان تمام معلومات کے پیش نظر کیا یہ ممکن ہے کہ 7ویں صدی عیسوی کا عرب سماج جو ناخواندگی اور جہالت کے لیے معروف و مشہور ہے، اس سماج کا ایک ایسا امی شخص جنہوں نے باقاعدہ کہیں کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، اور وہ شخصیت عقائد و ایمان کی ایسی باریک اور واضح تفصیلات بیان فرمائے جہاں تک عام انسان کے عقل کی رسائی بھی ممکن نہ ہو، اور ہزاروں سال قبل پیش آ چکے واقعات
اور تاریخ کی ایسی تفصیلات بیان کرے جس کے ایک بھی بیان کو آج تک کوئی بھی تاریخی تحقیق و ریسرچ غلط ثابت نہ کر سکی ہو۔ ایسی تفصیلات و معلومات پر مشتمل ایک لسانی شاہکار یعنی لنگوسٹک ماسٹر پیس کو پیش کرنا جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک ایک حرف کے ساتھ صحیح سالم محفوظ و موجود ہو، یقیناً نہیں۔ قرآن کے نزول اور تحفظ میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کار الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایسی کتاب نازل کیا ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بالآخر ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن واقعی ایک معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔